آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں سورہ کہف کی آخری کہانی طاقت کی آزمائش سنیں گے۔ اس سے پہلے ہم اسی صورت کی 3 کہانیاں ایمان کی آزمائش، مال کی آزمائش اور علم کی آزمائش سن چکے ہیں۔ آج کی کہانی روم کے ایک بادشاہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے، جو کہ نہایت نرم مزاج اور نیک فطرت انسان تھا، اور وہ اپنی انہی نیک صفات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب بن گیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے انعام و اکرام کے دروازے کھول دیے۔ اس کے پاس وسائل کی کمی ہرگز نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے تمام وسائل زندگی مہیا کر رکھے تھے، اور یہ کائنات کا واحد بادشاہ ہے جس نے تمام روئے زمین کو اپنے قدموں تلے رونتے ہوئے زمین کے چاروں اطراف کی سفر کرتا ہوا آخری حد کو جا پہنچا۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب کی طرف کیے جانے والے چاروں سفر اس کی زندگی کے خوبصورت باب ہیں۔ انہی سفروں میں اس بادشاہ کو مختلف واقعات کا سامنا کرنا پڑا، جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ پہلا سفر اس بادشاہ کا مغرب کی طرف ہوا۔ وہ مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا اس قدر آگے چلا گیا اور زمین کے اس مقام پر جا پہنچا کہ وہاں اس نے سورج کو ایک چشمے میں غروب ہوتے ہوئے پایا۔ یعنی دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مغرب کی طرف سفر کرتا ہوا زمین کے انتہا کو جا پہنچا۔ وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس پر اسے مکمل غلبہ حاصل تھا، کیونکہ وہ قوم بادشاہ ذوالقرنین کی مفتوح قوم تھی۔ اب اللہ رب العزت نے ذوالقرنین بادشاہ کو یہ اختیار دیا کہ تو چاہے تو اسے قیدی بنا لے یا قتل کرے یا پھر ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دے۔ لیکن اس کا بنی آدم پہ رحم و کرم کا یہ عالم تھا کہ اس قدر اختیارات ہونے کے باوجود اس نے قوم والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جو بندہ کسی پر ظلم کرے گا تو ہم اسے ضرور سزا دیں گے، اور اس کی سزا کا سلسلہ پھر اس دنیا کے حد تک کی محدود نہ رہے گا، بلکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت بھی الرناک عذاب کی سزا دیں گے۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے گا تو دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی و خیر اس کا مقدر بنے گی۔ اس کے ساتھ برتاؤ میں ہمارا سلوک نہایت نرمی والا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی پہلے سفر کی داستان مکمل ہوئی۔ اب اسی سفر کے مخالف سمت مشرق کی جانب اس کے دوسرے سفر کا آغاز ہوا، اور مشرق کی طرف سفر طے کرتا ہوا وہ اس قدر آگے چلا گیا کہ زمین کا وہ مقام آ گیا جہاں سے اس کو سورج طلوع ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس سفر میں ایک قوم کے ساتھ اس کو واسطہ پڑا جن کا کوئی مکان وغیرہ نہیں تھا، بلکہ وہ کھلے آسمان تلے صحرا میں اپنے لیل و نہار بسر کرتے تھے۔ وہ لباس سے بالکل آزاد تھے، جو سیدھا سورج ان کے اجسام پہ طلوع ہو رہا تھا۔ ذوالقرنین بادشاہ کی کہانی کہ اس مقام کو جب ہم قرآن حکیم سے پڑھتے ہیں تو قرآن نے وہاں ایک خوبصورت بات کا اضافہ کیا ہے کہ ہم جو ذوالقرنین بادشاہ کے حیران کن سفروں کا تذکرہ کر رہے ہیں، یہ کوئی افسانہ، قصہ اور اساطیر الاولین نہیں ہے، بلکہ حقیقت پر مبنی ایک سچی داستان ہے کہ وہ واقعی منتہائی مشرق اور منتہائی مغرب تک پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی تمام تر صلاحیتوں اور اسباب و وسائل سے خوب واقف تھا، کیونکہ یہ سب کچھ ذوالقرنین بادشاہ پر اللہ رب العزت ہی کا فضل و کرم تھا، اور اس کے ساتھ بادشاہ کا دوسرا سفر بھی اپنے اختتام کو جا پہنچا۔ ذوالقرنین کا تیسرا سفر شمال و جنوب کے اطراف میں سے کسی طرف تھا، اور اس سفر میں اس کی ملاقات ایک ایسی قوم سے ہوئی جو اپنی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کو نہیں سمجھتے تھے۔ اس قوم کے کچھ لوگ ذوالقرنین بادشاہ کے پاس ایک شکایت لے کر حاضر ہوئے کہ اے بادشاہ، ان 2 پہاڑوں کی پچھلی جانب یاجوج و ماجوج ایک ایسی قوم آباد ہے جس نے اس پورے علاقے میں لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ کوئی شخص بھی ان کے شر اور فساد سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ ان 2 پہاڑوں کے درمیان واقع جو آپ کھائی دیکھ رہے ہیں، اس سے نکل کر بنی نوع انسان کو اپنے شر و فساد کا نشانہ بناتے ہیں۔ اگر آپ پسند فرمائیں تو ہم اس بات پر راضی ہیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان اس خالی جگہ پر جہاں سے وہ نکل کر حملہ آور ہوتے ہیں ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دیں۔ ہم آپ کو اس کا پورا پورا ٹیکس ادا کریں گے، لیکن یہ کوئی دنیاوی بادشاہوں کے مثل نہیں تھا جو کہ دنیا کے مال و متاع کا حریص ہوتا، بلکہ یہ ذوالقرنین بادشاہ تھا جو صلہ رحمی، عفو درگزر، رحم و کرم جیسی صفات عالیہ کا مجسمہ تھا۔ اس نے قوم کو جواب دیتے ہوئے کہا، میرے پاس میرے رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے، مجھے کسی دنیاوی معلومات کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر تم میری اس معاملے میں کچھ مدد کرنا ہی چاہتے ہو تو تم افرادی قوت سے میرے ساتھ تعاون کر لو، تو میں تمہارے لیے ایک مضبوط دیوار تعمیر کرنے کے لیے بالکل تیار ہوں۔ قوم اس پہ رضامند ہو گئی۔ لوہے کی چادروں سے اب دیوار کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ذوالقرنین بادشاہ اس تعمیراتی کام میں خود ایک ماہر معمار کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ جب دیوار کا طول و عرض جتنا ان کو مقصود تھا پورا ہوا
تو انہوں نے قوم سے کہا کہ اب لوہے کی چادریں میرے پاس لاؤ، جو انہوں نے اس دیوار کے اوپر ڈال دی۔ پھر قوم کو اس کے ارد گرد تیز آگ جلانے کا حکم دیا۔ جب آگ کے تیز الاؤ نے دیوار پہ پڑی چادروں کو سرخ کر دیا تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اب میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لایا جائے۔ تو قوم تانبا لے آئی۔ بادشاہ نے اس کو دیوار کے اوپر انڈیل دیا۔ اس کے ساتھ ہی جب دیوار کی تعمیر مکمل ہوئی تو ایک سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بن چکی تھی۔ یاجوج و ماجوج نہ تو اب اس کے اوپر سے چڑھ کر حملہ کر سکتے تھے اور نہ ہی ان میں سرنگ لگانے کی طاقت تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کا تیسرا اور آخری سفر بھی اختتام پذیر ہوا۔ ذوالقرنین بادشاہ دنیا وہ واحد بادشاہ ہے جس نے دنیا کے 3 اطراف میں سفر کیا اور ان کے تینوں سفر بہترین رہے۔ قصہ ذوالقرنین سے ہمیں بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں۔ تمام اختیارات کے باوجود کسی انسان پہ ظلم و تشدد کرنا ایک مسلمان کی شایان شان ہرگز نہیں۔ مومن انسان کا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا پہلو ہر وقت نمایاں رہتا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا میں جس قدر بڑے مقام پہ فائز کر دے، مومن غرور و تکبر کے بجائے عاجزی و انکساری میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ ہمیں اپنے ہر نیک عمل میں اخلاص کو ضرور شامل کرنا چاہیے، کیونکہ اخلاص قبولیت اعمال کی شرائط سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی احادیث میں ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی آیات کو پڑھے اور یاد کرے گا وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہی صورت کیوں؟ سورہ کہف اور دجال کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ دجال قیامت سے پہلے ظاہر ہوگا اور وہ 4 فتنوں کے ذریعے انسان کو آزمائش میں ڈال دے گا۔ ایمان کی آزمائش۔ دجال لوگوں کو اللہ کی عبادت چھوڑ کر اپنی عبادت کرنے کا کہے گا۔ مال کی آزمائش۔ دجال کو ایسی طاقت دی جائے گی کہ وہ بارش برسا سکے گا اور لوگوں کو اپنی دولت کے ذریعے آزمائے گا۔ علم کی آزمائش۔ دجال لوگوں کو اپنی باتوں اور خبروں کے ذریعے دھوکہ دے گا اور انہیں غلط راستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اور طاقت کی آزمائش۔ دجال زمین کے بڑے حصے پر حکمرانی کرے گا اور لوگوں کو قابو میں لانے کی کوشش کرے گا۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فتنوں کے بارے میں آگاہ کر رہے ہیں، تو کیا ہمیں ان آزمائشوں سے بچنے کا حل نہیں ڈھونڈنا چاہیے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ان فتنوں کا حل بھی بیان کیا ہے، اور بالخصوص سورہ کہف میں ہی ان تمام فتنوں کا حل موجود ہے۔ نیک صحبت اختیار کرنا، آیت نمبر 28۔ دنیا کی حقیقت کو جاننا، آیت نمبر 45۔ عاجزی و انکساری اپنانا، آیت نمبر 69۔ اخلاص اختیار کرنا، آیت نمبر 110۔ اللہ کی طرف بلانا، آیت نمبر 27۔ آخرت کو یاد رکھنا، آیت نمبر 47 to 49۔ امید ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے وقت آپ ان تمام باتوں کو سمجھیں گے اور ان سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ کو آج کی کہانی اور موضوع یقیناً پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ مزید ایسی اچھی کہانیاں سننا چاہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔